Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum viewers and welcome to our program Al-Fiqh. And this is the first of a series of lectures on Kitab al-Khums, Kitab al-Khums with Hujjatul Islam al-Muslimin, Dr. Ghulam Hussain Adil. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. If you'd like to begin. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin la sayyama baqiyatullahi fil alamin. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء لخمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. كتاب الخمس ويجب في 7 أشياء. الأول الغنيمة وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من منقول وغيره، ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر، ومنهم المصنف في خمس الدروس وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام، والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا. الحمدللہ رب العالمین. ہماری گفتگو اور اس کا آغاز آج کتاب خمس کے سلسلے میں ہے، اور کتاب خمس بہت ہی وہ مبارک جو فرائض ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں ایک مرد مومن کے لیے، ایک مرد مسلمان کے لیے، اور سارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہ ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک فریضہ قرار دیا ہے اور ایک اوبلیگیشن ہے. یعنی خمس ایک نظام کا نام ہے، خمس ایک سسٹم کا نام ہے، اور اس کے اسرار ہیں، اس کے رموز ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں مصلحت ہوا کرتی ہے، اگرچہ ہم اس چیز کو جانیں یا اس چیز کو نہ جانیں. اور خمس و زکوٰۃ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واجب قرار دیا ہے اس میں بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی بڑی مصلحتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فرائض انجام دینے والا اس میں قربت، تقرب اور خوشنودی پروردگار حاصل ہوا کرتی ہے. یعنی کیا ہے کہ اوبیڈینس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ اس سے آتی ہے، اور یہ ایک انسان اپنے تربیتی لحاظ کے ساتھ اس کی سیلف بلڈنگ کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی جب انسان خمس و زکوٰۃ کی منزل پر آتا ہے تو اس میں جو جنریسٹی ہے وہ پیدا ہوا کرتی ہے، بخل اور لالچ اور طمع وہ انسان سے ختم ہوتی ہے. تو یہ اس کے ان تربیتی آثار میں سے ایک یہ ہے. پھر اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس سے جو ایتام آل محمد ہیں ان کی مدد ہوتی ہے خمس دینے سے. اور پھر اس کے جو آپ دیکھیں کہ ایک جامعہ یا ایک مثلاً معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک کمیونٹی اور ایک اجتماع جس میں خمس کی پابندی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہ طبقاتی نظام پیدا نہیں ہوتا ہے. خمس کا تعلق ان واجبات سے ہے کہ جن کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے انسانی زندگی پر کیا ہیں
ایفیکٹس ہیں، اثرات ہیں، اور ائمہ معصومین نے بہت زیادہ جو روایات ہیں اس کے اثرات کے سلسلے میں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خمس جو ادا کرتا ہے اس کی فلسفی بتائی گئی ہے۔ فلسفی اس اعتبار کے ساتھ ہے کہ جو شخص خمس دے رہا ہے آیات اور روایات میں، پہلا اس کا فلسفہ اور اس کی اثرات میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح معصومین علیہ السلام نے بتا دیا اس فلسفہ خمس کے سلسلے میں کہ آپ کی اولاد پاک ہوتی ہے اس سے، لِتُطِیبَ ولادتہم یا تطیبہ ولادتہم، یعنی جو شخص خمس دیتا ہے اس سے، یعنی خمس کی ادائیگی سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، انسان کے مال کے پاک ہونے سے انسان کی اولاد بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طیب اور طاہر اولاد کے لیے بھی ایک وسیلہ یہ قرار دیا ہے کہ تم کیا کرو، خمس دیا کرو۔ خمس فقط یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے 1/5 آف یور سیونگ اس کو آپ دے رہے ہیں، بلکہ اس کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد پاک ہو، ولائے اہل بیت کے دامن کی پروردہ ہو۔ تمہاری اولاد جب خمس دو گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری اولاد محبان اہل بیت بنے گی۔ یہ ہے لِتُطِیبَ ولادتہم، تاکہ ان کی ولادتیں پاک ہوں، تاکہ ان کی اولاد پاک ہو۔ یہ مال کی پاکیزگی اولاد کی پاکیزگی کا سبب بنا کرتی ہے۔ ایک یہ فلسفہ اس کا بتایا گیا ہے، فلسفی آف خمس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ ہے روایات میں۔ اور پھر اگر آپ روایات میں یہ دیکھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے بھی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ الخمس عوننا علی دیننا۔ دیکھیں کہ یہ خمس کیا ہے، یہ وہ حق کے اہل بیت ہے کہ جو اس مکتب اہل بیت کی نشو و نما کا، مکتب اہل بیت کی مدد اور حمایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ خمس ہے کہ جو کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک حصہ سہم سادات کا ہے کہ جس میں وہ سادات کے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یا جو اپنے روزمرہ کے اخراجات کو، ایکسپینسز کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، حالات کے ان مسائل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آبرومندانہ، ایک آنریبل اور ایک ریگارڈ قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی اس نسل کے ساتھ، تاکہ یہ عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ مکتب اہل بیت کے جتنے بھی سوشل ویلفیئرز کے کام ہوتے ہیں اس پہ لگتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ خمس کیا ہے، ہمارے دین کی مدد ہے، ہمارے اس مشن کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس بات کے اوپر توجہ نہ دے تو ظاہر ہے کہ خمس کے بارے میں منفیات کو پھیلانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ مکتب اہل بیت کے ساتھ اتنا عشق و محبت نہیں رکھتے ہیں، چونکہ اہل بیت علیہ السلام تو یہ بتا رہے ہیں کہ اوننا، یہ ہماری مدد ہے۔ اللہ کس میں مدد ہے؟ اللہ دیننا، ہمارے دین کی مدد ہو رہی ہے اس خمس سے۔ تو خمس کی ادائیگی سے اہل بیت علیہ السلام کی مشن کی تقویت ہوتی ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا، اس وقت جو استعماری جتنے وہ ایجنٹ ہیں وہ تلے ہوئے ہیں کہ تاکہ نظام خمس کو خدشہ دار کریں، نظام عزاداری کو خدشہ دار کریں، نظام مرجعیت کو خدشہ دار کریں، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے چونکہ یہ خمس کیا ہوتا ہے، عزت و آبرو دیا کرتا ہے، آنر دیا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ فیملی آف پروفٹس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ترین نبی اور رسول، ان کی فیملی کی اب جب ان کی حمایت ہوتی ہے اور اس اعتبار کے ساتھ ان کی مدد ہوتی ہے تو وہ باعزت طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرا اس کا ایسا مشن آل محمد کے لیے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عوننا علی دیننا، یہ خمس کیا ہے، ہمارے دین پہ مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ خمس کے ان اثرات میں سے یا اس فلسفی میں سے جو ایک فلسفہ کیا ہے، فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی ولادتیں پاک ہو۔ دوسرا فلسفہ کیا ہے خمس کا، کہ آپ مشن آل محمد کی
آپ ترویج اور تبلیغ اور تلقین میں حصہ دار بنتے ہیں۔ تیسرا اس کا جو خمس کا فائدہ ہے، بینیفٹس ہے، ایڈوانٹیجز ہے اور فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وفا کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ روایات میں یہ چیز ہے کہ المسلم من یفی اللہ بما عہد الیہ ولیس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب۔ فرمایا کہ مسلمان، حقیقی جو مسلمان ہیں اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے پیمان کو وفا کرے، یعنی وفاداری اس میں ہونی چاہیے، بے وفائی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے احکام میں۔ اپنی وفا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لِشَيْءٍ لَخُمُسُهُ، یعنی یہ اللہ کا ہے کہ تم جانو اللہ نے تم کے اوپر خمس واجب کیا ہے، للہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یعنی کیا ہے کہ مثلا 3 حصے پہلے وہ جو ہیں کیا ہیں، اسی طرح امام کے ہیں، اور 3 حصے 6 بنے ہوئے ہیں سے 3 حصے پہلے وہ امام کے ہیں، للہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ 6 حصے، آدھا سہم سادات اور آدھا سہم امام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عہد پروردگار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا ہے۔ خمس کیا ہے؟ اس عہد کی وفا کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمائے کہ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ، مسلم فقط وہ نہیں ہے کہ جو اپنی زبان سے تو کہتا رہے، یہ اس کا دل اس کا اقرار اگر نہیں کرتا تو اس کو حقیقی مسلمان نہیں کہا جاتا۔ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ، اور اپنے دل سے مخالفت کرے اور زبان سے لک لسانی اور لپ سروس سے وہ زمین تا آسمان کے جو ہے نا وہ کلابے ملاتا رہے۔ بلکہ اسلام کیا ہے؟ دین ہے، دین عمل ہے، اسلام دین وفا ہے، اسلام دین جو ہے وہ پورے انسان کو فقط یہ اعضاء و جوارح کے ساتھ بتانا ہے، قلب اور دل کے ساتھ، قلب و جان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا ہے، دونوں لحاظ کے ساتھ۔ تیسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے، تیسری چیز آپ نے سن لی کہ آپ نے اپنی وفا کا اعلان کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی ولادتیں اچھی ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، نسل بڑی ذمہ دار، ہوشیار، ولائے اہل بیت سے سرشار۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مشن آل محمد کے لیے اپنی ساری انرجی، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مال کے ذریعے تو مشن آل محمد کی مدد کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی وفائے دین کا، وفائے الہی کا اعلان کرتا ہے کہ جو کووننٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو پرومسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مرد مومن کے لیے قرار دیے ہیں، ان پرومسز کو، اس جو سٹرانگ کووننٹ ہے اس کووننٹ کو پورا کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کی اعانت ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے۔ خمس کو کسی کا عام آدمی کا وہ نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ مثلا میرے اوپر خمس واجب ہے تو یہ نہیں کہ میں کسی کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں، میں نہیں، وہ اللہ نے جو دیا ہوا مال ہے اس میں سے وہ میں حق اللہ کا ادا کر رہا ہوں، میرا مال نہیں ہے خمس۔ خمس کو جو روک رہا ہے حقیقت میں وہ حق الہی کو روک رہا ہے، حق رسول خدا کو روک رہا ہے، حق سیدہ سلام اللہ علیہ کو روک رہا ہے۔ اور ویسے کہتا رہے کہ ہاں جی وہ جو فلاں تھے نا انہوں نے تو حق کو جو ہے نا وہ غصب کر لیا ہے۔ ہم نے خمس دے کر اپنی وفا کا اعلان کرنا ہے کہ سیدہ ہم آپ کے گھرانے کے ساتھ ہیں سلام اللہ علیہ، یہ ہے۔ تو پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الخمس عوننا علی عیالاتنا۔ یہ دیکھیں نا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کی طرف جو ہے نا وہ اس ویری سگنیفیکنٹ۔ فرماتے ہیں کہ یہ خمس کیا ہے؟ ہماری مدد ہے ہمارے عیال کے سلسلے میں، اس وجہ سے کہ جو غربا سادات ہیں یا جو مثلا جو سہم امام ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ جو غریب ہیں انہی کو جاتا ہے، جو یتیم ہیں انہی کو جاتا ہے، جو کسی ایجوکیشنل اس کے لیے چاہیے یا سوشل ویلفیئر اس نظام کے لیے چاہیے۔ اور پھر یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ خمس ہمارے عیال یعنی اہل بیت علیہ السلام کے جو سادات ہیں ان کے لیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اوننا علی موالینا، یعنی خمس کے خود مولا نے
دو حصے. ایک کیا ہے؟ ایالات نا، یعنی ہمارے جو ایال ہیں، ہماری جو فیملیز ہیں، فیملی جو سادات فیملی ہے اس کے لیے، وعلی موالینا، اور ہمارے جو پیروکار ہیں، موالی ہیں، جو دم بھرنے والے ہیں ولا کا، ان کی مدد ہو جاتی ہے خمس سے. تو ایک چوتھا اثر اور چوتھا اس کے اگر آپ فلسفی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے، اس کی پانچویں یہ ہے کہ انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا ہوتا ہے تو وہ مال کی پاکیزگی کا سبب بنا کرتا ہے. یعنی یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی خمس دیتا ہے، خمس سے ادا شدہ مال، اور بہت خوبصورت جو یہاں پہ وہ ہے کہ انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے ما اریدو بذالک، یعنی اگر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال پاک رہے، فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الا ان تطہروا، ہمیں آپ لوگوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں ہماری اولاد پاک ہو، ہمارا مال پاک ہو. اور میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ما اريد، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کیا ہے بذالک، اس تمہارے خمس سے، الا ان تطہروا، یہ ہے کہ فقط تم کیا ہو، پاکیزہ بن جاؤ، تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے. مال کی پاکیزگی کا سبب یہ خمس بنا کرتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اس مال میں برکت آ جاتی ہے، وہ مال خوشگوار ہو جاتا ہے. اس مال سے جب آپ استفادہ کرتے ہیں، وہ مال آپ کو گزند نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا، اس مال سے آپ کو آفتیں نہیں آتی ہیں، اس مال میں برکت آ جایا کرتی ہے، وہ مال گوارا ہو جاتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یؤدی خمس، ہمارا جو خمس ہے نا اس کو ادا کرو، خمس ادا کرو تو کیا ہے وَيُطِيبُ لَهُ، اور یہ خمس کیا کرتا ہے، اس کے لیے مبارک بن جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے برکات حاصل ہو جاتی ہیں. انسان کو اگر اللہ سبحانہ و تعالی برکات دینا شروع کر دے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ککھ نو لکھ بنا دینے. اگر وہ جو ہے اس میں وہ نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ککھ جڑا ہے یعنی لکھ پھر ککھ ہو جانا ہے. اس طرح ہے، یعنی چیز کیا ہے کہ آپ کے مال میں وہ پاکیزگی آتی ہے، پھر اس میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ معصومین علیہ السلام کی روایات آپ کو سنا رہے ہیں، تاکہ یہ اس سے روایات پڑھیں بھی، ثواب بھی حاصل ہو پڑھنے سے بھی اور سننے سے بھی یہ برکت حاصل ہو. ساتھ میں اس کا جو فائدہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو دشمنان دین و اسلام ہیں، دشمنان قرآن ہیں، ان کے سامنے انسان عزت و آبرو کرتا ہے. تمہارے سامنے ہاتھ کیوں پھیلانے، ہم ہاتھ پھیلانے، ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حق ادا کیا ہوا ہے، حق قرار دیا ہے، ہم اس حق کو ہم حاصل کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خداوند عالم نے یعنی اس خمس کے ذریعے سے یہ ہے کہ انسان عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یعنی چونکہ اب میرے اوپر خمس واجب ہے تو مجھے چاہیے نا مجھے ادا کریں. اب یہ ہے کہ وہ مال چونکہ میرا نہیں ہے، اب ایک آدمی کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ دشمنوں کے پاس کیوں جائے، وہ اپنوں کے پاس کہ جو حق اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب قرار دیا ہے اس میں سے وہ اس کو قرار دینا چاہیے اور اس میں سے اس کو وصول کرنا چاہیے. اور اس وجہ سے اگر کسی کا خمس واجب ہے اور دوسرے کو ادا کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا اپنا مال نہیں ہے. اس وجہ سے وصول کرنے والا بھی اپنی عزت و آبرو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خواہ مخواہ مجھ پہ احسان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ کے حق کو ادا کیا جا رہا ہے. اور اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو خاندان رسالت ہے اس کی اس لحاظ سے مدد ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اسی وجہ سے ہے کہ وَجَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةَ الرَّسُولِ نِصْفُ الْخُمُسِ، یہ جو آدھا خمس ہے یہ ہم نے یعنی جس طرح یہ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ اس کو قرار دیا گیا ہے تاکہ آدھا فقراء وہ ہیں کہ جو محروم ہیں اس لحاظ کے ساتھ کہ جن کی وہ صحیح طریقے سے عزت اور آبرو کے ساتھ یعنی
زندگی گزاریں. سادات اس کا ایک حصہ قرار دیا تاکہ فاغناہم بھی ان صدقات الناس، تاکہ انہیں مستغنی کر دیا جائے، بے نیاز کر دیا جائے. یہ اللہ کی حکمت ہے. ایک طرف سے زکوٰۃ، ایک طرف سے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ عزت اور آبرو کے ساتھ سادات زندگی گزاریں. اس وجہ سے اللہ نے صدقات کو، زکوٰۃ کو ان پہ حرام قرار دیا. اس کے عوض میں کرامتاً، یعنی کیا ہے، شرافتاً اور آنر دیتے ہوئے، ریگارڈ دیتے ہوئے خمس کو اللہ نے واجب کر دیا، تاکہ جو خاندان رسالت ہے وہ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارے. یہ بھی اس کے فلسفی ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خمس دینے سے یہ کفارہ گناہ قرار پاتا ہے. قیامت کے دن انسان کے لیے ایک بہت بڑا جو ذخیرہ قیامت ہے وہ یہی خمس قرار پائے گا. اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم خمس روک کر ہماری دعاؤں کو مت روکو، چونکہ خمس تمہارے رزق کی کنجی، تمہاری آخرت کا خزانہ ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ بھی ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ فَإِنَّ أَخْرَاجَهُ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، یعنی کیا ہے کہ خمس کی ادائیگی سے کیا ہے، تمہارے گناہ محو ہو جاتے ہیں. تمحیص ذنوبکم. اور پھر فرمایا کہ یہ جس دن کچھ نہیں ہوگا، لیوم فاقتکم، جس دن ہر ایک محتاج ہوگا، یہ خمس تمہارے لیے سرمایہ حیات قرار پائے گا قیامت کے دن. تو دو فلسفے خود امام رضا علیہ السلام نے، ایک کیا ہے تمحیص الذنوب ہے، دوسرا کیا ہے کہ قیامت کے دن کہ جب سارے فقر و فاقہ میں وہ محتاج ہوں گے، یہ اس وقت سرمایہ بنے گا قیامت کے دن. یہ بھی بتا دی گئی. اور اس کا 10واں فائدہ یہ بتا دیا گیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خمس کیا ہے، خمس سے تم جنت تمہارے لیے جو ہے نا وہ اس کو ضمانت قرار دیا جاتا ہے کہ جو شخص خمس دیتا ہے، فرمایا کہ ہم اس کی جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا کہ زمین تو لکا علیہ، یعنی کیا ہے، میں نے اپنے اوپر جو ہے نا اس بات کو تضمین کیا ہے. وَعَلَىٰ أَبِي، اور میرے جو ہے نا بابا نے بھی یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ الجنہ، یعنی تم خمس دے دو گے میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں گا. تم خمس دو گے، میرے بابا نے بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہاری جنت کے ضامن ہوں گے. تو جنت کیا ہوتی ہے؟ ضمانت میں آ جاتی ہے. معصومین علیہ السلام کی وہ ضامن بن جاتے ہیں تمہاری جنت کی. اس وجہ سے کہ تم نے ایک بہت بڑے بنو امیہ کے اس بڑے بت کو گرایا ہے. جنت دے اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ لوگ بنو امیہ جو کہتے تھے کہ نہیں، ہاں جی حکومتیں کیسی چلیں گی، فلاں کیا ہوگا، چونکہ اہل بیت کی اس مشنری کو، اہل بیت کے اس سسٹم کو مفلوج کرنے کے لیے ایک کام یہ کیا گیا تھا. ایک طرف سے تو وہ جو رقبہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا گیا فضا کے اوپر. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ پھر بھی یہ تبلیغی نظام جاری ہے اور تبلیغی مشن آل محمد جاری و ساری ہے، اس وجہ سے اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی. فرمایا کہ تم خمس دو گے نا تو ہم تمہاری جنت کی ضمانت دیں گے. فرمایا میں بھی دوں گا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے بابا بھی اس پہ دیں گے. 11واں یہ ہے کہ جو شخص خمس دیتا ہے وہ گویا کیا ہوتا ہے کہ امام زمان ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں، دعائے خیر میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح. اس وجہ سے روایت میں یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تحرموا انفسکم دعانا، فرمایا کہ اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم مت کرو، خمس دیا کرو، ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا کہ خمس روک کر ہماری دعاؤں کو مت روکو. یعنی دعائے امام زمان، دعائے معصومین، دعائے ائمہ طاہرین حاصل ہوتی ہیں کہ جو شخص خمس دیا کرتا ہے. اور اس کا 12واں فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق کی کنجی ہے یہ خمس. جو خمس دیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دیا کرتا ہے. اس طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، یعنی یہ کیا ہے کہ تم خمس دیتے ہو، یہ خمس تمہارے رزق کی چابی بن جایا کرتی ہے. چابی کس لیے ہوتی ہے؟ اگر کسی چابی ہوتی ہے نا دروازہ کھولنے کے لیے،
آپ نے رزق کا دروازہ کھولنا ہے تو خمس دو. اگر کسی کے پاس چابی نہ ہو تو اسی طرح باہر پھرتا رہتا ہے. یہ وجہ، یہ بہت بڑی ایک ٹیکنیک جس کو کہتے ہیں، ٹیکٹس کہتے ہیں، وہ بتا دیا ہے علیہ السلام نے کہ تم خمس دو گے، اللہ تم اپنے رزق کی چابیاں تمہارے حوالے کر دے گا، پھر آپ اس کو جتنا مرضی ہے مصرف کرو. تو ایک وسعت رزق کے لیے، گشائش رزق کے لیے، رزق کی فراوانی کا راز بھی معصومین علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ تم کیا ہے کہ فَإِنَّ إِخْرَاجُهُ، اخراج یعنی اخراج الخمس، فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ یعنی اخراج خمس کیا ہوتا ہے؟ مفتاح رزق خمس، یہ تمہارے رزق کی چابی. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ وہ ہیں، اس کے فائدے ہیں جو ابھی ظاہر ہے کہ مجھے فقط یہی ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا، خمس کی اہمیت کا، افضلیت کا، اور خمس کی فلسفی کا، اس کے اسرار کا، اس کے حکم کا تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے، تاکہ ہم بہتر انداز کے ساتھ اس کو اپنے اچھے انداز کے ساتھ سمجھ پائیں. چونکہ جب تک کسی کو اس کی ایڈوانٹیجز کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں کویسچن بھی کیا جاتا ہے کہ خمس مثلا اللہ نے یہ جو واجبات کی وائے ہم کرتے رہتے ہیں کہ کیوں ہم دیں. اس کے میں نے 12 جو روایات کے ذریعے ہیں فائدے وہ بتائے ہیں کہ آپ کی ولادتیں اچھی ہوں گی، آپ کا مال پاک ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے معصومین کے صدقے میں ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے، ان کا رزق زیادہ ہوگا، دین آل محمد آگے بڑھے گا، اور موالیان حیدر کرار اور سادات اعظام سارے کے سارے اچھے انداز کے ساتھ باعزت طریقے کے ساتھ زندگی گزارتیں گے. اب وہ جو میں اب پھر اس کو تقریری صورت نہیں دینا چاہتا ہوں، یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ فائدے تو معصومین نے بتائے، یہ میں نے آپ کو چند ایک بتائے ہیں، چند ایک. اس کے فائدے بے شمار لکھے ہیں، مزید جو روایات میں انشاءاللہ دیکھیں، اگر پھر ٹائم ملے گا تو پھر 12 کے بعد بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو اس نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی ترقی نہیں چاہتے، دین کی حمایت نہیں چاہتے، اور موالیان نے اور شیعان نے اور سادات کرام کی عزت اور آنر اس بارے میں وہ توجہ نہیں کرنا چاہتے. مشن آل محمد کی ترقی اور تعالی کے لیے، یعنی وہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی سسٹم بغیر مالی تعاون کے آگے نہیں بڑھتا ہے. اسلام میں اس وقت جو آپ یہ جوش اور ولولہ اور پروگریشن دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی وہ اگر خون آل محمد کے ساتھ ساتھ دیکھیں، وہ مال حضرت خدیجہ کا بھی حصہ ہے کہ جنہوں نے ابتدا میں اس مال کی قربانی کی، اور آج دین میں وہ آپ ترقی اور تعالی اب دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ کتاب الخمس جو یہاں ہے، کتاب الخمس ھذا مبتدا ہے اور کتاب الخمس خبر ہے. تو یہ کتاب الخمس، یہ کتاب خمس ہے، اور لمعہ دمشقیہ کی، اور شہید اول نے اس کو لکھا ہے، شہید ثانی نے اس کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، اس کی کامنٹری کی ہے. وَيَجِبُ، جس طرح زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے تو خمس 7 چیزوں پر واجب ہے. کتنی چیزوں پر؟ 7 چیزوں. 7 چیزوں پر. وَيَجِبُ فِي 7 أَشْيَاءٍ، اور یہ 7 چیزوں پر واجب ہے. الاول، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس پر خمس واجب ہے، الغنیمت، غنیمہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یعنی یہ بتا دیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. یہ اس چیز کی طرف بھی ہے کہ دیکھیں انسان، بہت زیادہ روایات ہیں، میں اب ان روایات کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، چونکہ ابھی آپ نے کافی جو روایات سنی ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے کہ جس میں وجوب خمس کے اوپر بتا دیا گیا ہے. وجوب خمس، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، ٹھیک ہے، جو چیز بھی آپ جو ہے نا غنمتم، جس چیز سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، کیا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو فائدہ اٹھانا ہے، جس طرح معصومین نے
فرما دیا ہے کہ ہر وہ فائدہ کہ جو آپ حاصل کرتے ہیں اس میں سے خمس ہے. خمس یعنی 1/5 آف یور سیونگ ہے اس میں. تو اس کے موارد بھی بتا دیے گئے ہیں. اس کے اگر آپ چلے جائیں اصول کافی میں روایات موجود ہیں، آیات کے سلسلہ ہے، اور پھر استفادہ جو اس سے کیا گیا ہے مغنیمتوں، تو کیا ہے کہ ہر وہ فائدہ کہ جو آپ کو حاصل ہونا والا ہے. سب سے پہلی چیز ہے غنیمت. غنیمت کسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ مَا يَحُوزُهُ الْمُسْلِمُونَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ اَوِ الْإِمَامِ علیہ السلام. غنیمت وہ ہے کہ جو شخص کیا کرتا ہے کہ یحوزہ المسلمون، کہ جسے مسلمان حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حاصل کرتے ہیں. کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ النَّبِيِّ، پرمیشن آف Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجازت دیتے ہیں، اور وہ جو کافرین حربی ہیں، اہل حرب ہیں، ان کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں، جب وہ جنگ کی پرمیشن دیتے ہیں یا امام دے یا پیغمبر اسلام دے، ان کی اجازت کے بعد جو مال آتا ہے، حاصل ہوتا ہے، وَهِيَ مَا يَحُوزُهُ الْمُسْلِمُونَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ اَوِ الْإِمَامِ علیہ السلام من اموال اہل الحرب. اس سے وہ جو مال حاصل ہوتا ہے، نہیں ہے کہ کوئی چوری کر دیا جائے یا کوئی اور دھوکہ دے کر اس کو حاصل کر دیا جائے، بغیر سرقت، یعنی بغیر کسی چوری کے. چوری اگر کسی سے ہاں جی نہیں جی یہ تو پتنی یہودیاں دی شاپ ہے، وہاں سے چوری ہونا، اس کو مال کو جو ہے نا وہ غنیمت شمار نہیں کیا جائے گا. کوئی چوری کرتا ہے یا مثلا جو ہے نا کوئی ویسے ہی اس کو دھوکہ دے کر سازش کر کے اپنی جھوٹی ٹیکٹکس استعمال کر کے اس سے لے لیتا ہے، اس کو غنیمت نہیں کہا جائے گا. اور من اموال اہل الحرب بغیر سرقت، یعنی چوری کے بغیر، ولا غیلت، اور دھوکے کے بغیر، من منقول، ہاں وہ چیز کہ جو منقول ہے، صحیح ہے، کوئی چیز بھی منقول ہو جائے، جو پراپرٹی ہے مثلا، جو مثلا مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، ثروتی منقول ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ منقول ہیں، یعنی جو چیزیں ٹرانسفریبل ہے. اور ایک چیز ہے کہ وغیر ہی، اور جو غیر منقول ہے، مثلا کوئی پراپرٹی ہے، اب اٹھا تو نہیں آدمی سکتا ہے، مکان ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، صحیح ہے. جو غیر منقول چیزیں ہیں، مثلا درخت ہے، اب وہ تو نہیں لے جا سکتے، یہ سارے، یا کوئی گلستان ہے، باغ ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیر منقول میں آتی ہیں. یہ کیا ہے کہ ما یحوزہ المسلمون، یعنی جو مسلمان تصرف میں آ جائے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، مسلمان اس کو حاصل کریں، تو وہ غنیمت شمار ہوگا. وَمِن مال البغاة، اور جو باغی، جس طرح یہ خوارج آ گئے، انہوں نے بغاوت کی، اور مثلا جو ہے نا وہ جو بھی امام کے مقابلے میں آتا ہے بغاوت کرتا ہے، صحیح ہے، وہ جب باغی ہیں ان سے بھی وَمِن مال البغاة اذا حواها العسکر عند العسکر، کہ جب آئے اور لشکر اسلامی جاتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، محیط ہو جاتا ہے، قبضے میں چلے جاتے ہیں، وہ چیزیں لے لیتے ہیں، تو کیا وہ بھی اکثر کے نزدیک، چونکہ باغی ہے، بغاوت کی ہے، اس نے شقاوت کی ہے، امام اور نبی کے مقابلے میں آیا ہے، تو اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ وہ بھی مال غنیمت ہوگا. جو اہل الحرب ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو باغی ہیں، باغی کا مطلب یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، صحیح ہے جی، کانسپریسی میں چلا گیا ہے، سازش میں چلا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ جائیں، مثلا جنگ جمل ہوتی ہے، وہ جنگ صفین ہوتی ہے، یا یہ دوسری ہیں، یہ بغاوت کے نتیجے میں اگر کوئی مال انسان کے ہتھے آ جائے، ہتھے چڑھ جائے، یا اس پہ وہ تصرف کریں، ان کے قبضے میں آ جائے، تو کیا یہ بھی، جبکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، صحیح ہے، کلمہ گو ہیں، ظاہر ہے کہ کلمہ گوئی باغی بنے گا نا. تو جنہوں نے جو بغاوت کی ہے، کیا یہ کلمہ گو ان کا بھی مال اگر آ گیا، اس کو بھی مال غنیمت شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کہتے ہیں اکثر کے نزدیک یہی ہے. اور مصنف نے بھی اپنی جو کتاب دروس ہے اس میں بھی اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی اسی غنیمت کے زمرے میں آتا ہے.
اذا ہوا حل اسکرو، ہوا یعنی اسے جو ہے نا احاطہ کرے، جی شامل ہو جائے. عند الاکثر وہ بھی یہی ہے کہ اس کو شامل کیا جائے گا غنیمت میں. ومنہم المصنف فی خمس، اور مصنف نے اپنی کتاب جو خمس دروس میں اس میں یہی بات کی ہے. وخالفہ فی الجہاد، اور جہاد میں کہا کہ نہیں یہ شامل نہیں ہوگا چونکہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ اہل حرب تو نہیں ہے نا، اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہوں گے. یعنی اسی کتاب میں دروس میں. جی بالکل. وفی حاضل کتاب، اور یہاں پہ بھی یعنی جو اس مسئلے میں آ کے یعنی لمعہ میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو باغی ہیں وہ باغیوں کا مال اس میں شامل نہیں ہوگا، غنیمت میں شمار نہیں ہوگا. وَمِنَ الْغَنِیمَةِ فِدَاءُ الْمُشْرِکِینَ، اور وہ بھی غنیمت میں شمار ہوگا کہ جو مشرکین کے عوض میں انہیں کہا جائے کہ نہیں تم اتنا مال دو گے، اتنے مثلا جو ہے نا وہ اسلحہ دو گے، وہ بھی جتنا ہے جو فداء المشرکین یعنی جو عوض لیا جاتا ہے، جی معاوضہ کیا جاتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی غنیمت ہی میں شمار ہوگا. وما صلحوا علیہ، یا جس بات پہ کمپرومائز کیا جائے. آپ نے سال کا اتنا خراج دینا ہے، آپ نے سال کا اتنا فدیہ دینا ہے، آپ نے سال کا اتنا عوض دینا ہے، آپ جتنے بھی جس حد تک بھی کمپرومائز ہوتا ہے اس سب پر خمس واجب ہوگا. وما اخرجناہ من الغنیمت، ٹھیک ہے جی سارا کا سارا. وما اخرجناہ من الغنیمت، یہاں سے جو ہے بات تمام ہوگی. اب ایک اور شک کی طرف آتے ہیں. وما اخرجناہ من الغنیمت بغیر اذن الامام، آپ ایک شخص ویسے ہی چڑھائی کر دیتا ہے اہل الحرب پر امام کی اجازت کے بغیر، without the permission of the Holy Prophet of Islam and infallible his successor. آپ پیغمبر کے جانشین کے بغیر، امام کے بغیر، خلیفہ کے بغیر، خلیفہ پیغمبر کے بغیر کوئی آتا ہے چڑھائی کر دیتا ہے اہل الحرب پہ بغیر کسی اجازت کے. وما اخرجناہ من الغنیمت بغیر اذن الامام والسرقۃ والغیلۃ من اموالہم. اس سے یعنی جب آپ نے یہ شرط لگا دی ہے، کیا کہاں پہ شرط ہے؟ باذن النبی او الامام. تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جو اذن امام کے بغیر ہے اس کو غنیمت شمار نہیں کیا جائے گا. یا مثلا کسی نے چوری کر لی ہے، ٹھیک ہے اہل حرب سے، اس کو غنیمت شمار نہیں کیا جائے گا. کسی کو دھوکہ دے کر لے لیا ہے، والغیلۃ من اموالہم من اموال اہل الحرب، اس کو بھی کیا ہے غنیمت شمار نہیں کیا جائے گا. فی الخمس ایضا، لیکن وہ غنیمت تو نہیں ہے، لیکن کیا وہ خمس کے بچ کر جو چلا جائے گا؟ نہیں، خمس سے نہیں بچے گا، اس پر خمس لاگو ہوگا، اس پہ خمس واجب ہے. لیکنہ لا يدخل فی اسم الغنیمہ، اس پہ غنیمت کا اطلاق نہیں ہوگا، غنیمت میں وہ شامل نہیں ہوگا، یا اس پہ غنیمت کا نام نہیں دیا جائے گا کہ اس کا غنیمت. غنیمت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ جنگ ہو اور پرمیشن ہو امام کا، پرمیشن ہو پیغمبر اسلام کا، تب جا کر وہ غنیمت کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ وہ ذاتی مال ہے، اس پر پھر خمس لیویڈ ہوگا نا. جی بالکل بالکل. اس وقت امام کب چاہتے ہیں کہ وہ چوری کرے؟ امام تو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دیا جائے. اب اس نے دھوکہ دیا ہے، یہ چوری کر دی ہے، تو آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ یا مثلا بغیر اذن امام یا اذن رسول کے اس نے چڑھائی کی ہے اور غلبہ کیا ہے، وہاں سے کچھ مال ملا ہے، اس مال کو غنیمت نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ مال ہے اس پہ اوپر خمس ضروری ہے. لأن الاول للامام علیہ الصلوۃ والسلام خاصۃ، چونکہ پہلا جو مسئلہ ہے غنیمت وہ فقط اذن امام کے ساتھ ہوا ہے، لہذا وہ خاص ہے امام کے ساتھ. والثانی، اور دوسرا مسئلہ اس نے اپنی مرضی کی ہے، لآخذہ، اس نے خود اس کو لیا ہے. پہلے مسئلے میں تو سارے تصرفات امام کے حصے میں، امام جس کو چاہیں جتنا چاہیں کیا کریں وہ امام کے حصے میں ہے اور امام کے اس کمانڈمنٹ کے تحت ہے. لیکن دوسرا اس نے اپنی مرضی کی ہے، اپنی مرضی سے اس نے وہ کام کیا، تو لہٰذا اس کا غنیمت میں شمار کرنا اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس نے وثانی لآخذہ، نعم، ہاں یہ مسئلہ البتہ اگر نہ ہے
تو اس کو فائدہ تو ملا ہے نا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہ غنمتم میں جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے. غنمتم کا مطلب یعنی جو چیز تم فائدہ اٹھاؤ تو فائدہ تو اسے مل رہا ہے. کہتے ہیں ہاں ہوا غنیمتم بقول مطلق، آپ اس لحاظ سے یعنی بمانے لغوی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی فائدہ تو اس کو مل رہا ہے. صحیح ہے، بمانے لغوی یعنی بمانے فائدہ آپ تو لے سکتے ہیں. فَيَصِحُّ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا، فَيَصِحُّ إِخْرَاجُ الْخُمْسِ منہا یعنی من الغنیمت ہے. منہا کی ضمیر جو ہے نا غنیمت کی طرف جا رہی ہے، ہا کی ضمیر اخراج ہوگی ضمیر خمس کی طرف جا رہی ہے. فیصح و اخراج ہو منہا، اس صورت میں صحیح ہوگا خمس وہاں سے اس غنیمت سے نکال دیا جائے. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْغَنِيمَةِ بعد اخراج المؤن، یعنی خمس انما یجب الخمس، خمس واجب ہے غنیمت پہ بعد اخراج المؤن. معونہ کی جمع جو ہے نا وہ معون ہے. ٹھیک ہے، معونہ یعنی جو ایکسپینسز ہیں، اخراجات ہیں، اس کو نکالنے کے بعد اس غنیمت پہ خمس واجب ہے. Do you understand? Yes. Yeah? What? That the khums is levied upon the wealth that remains after one has spent on his on his needs that is required. For example, his expenses, after he's paid his expenses, his living costs, for example, to sustain his family, the money that remains from that wealth, he has to offer the khums. And what kind of other expenses could we imagine? Say again? Could be what kind of another maintaining family, living costs, food, etc. اوکے. تو جو اخراجات ہیں اس کو نکالیں وہ کیا ہے؟ وَهِيَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ تَحْصِيلِهَا، یعنی اس کے بعد جتنے اس نے خرچ کیا ہے سارے وہ نکالے جائیں گے. کتنے اخراجات اس پہ ہوئے ہیں، مثلا وہ مال ہے اس کی حفاظت پہ کتنا خرچ ہوا ہے، اس کی پروٹیکشن پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ ٹریولنگ کا کیا ہوا ہے، یا مثلا اکاموڈیشن کا کیا ہوا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہوا ہے. یہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ اتنے سارے اخراجات لے کر اور اس کے بعد سارے کا سارا اس میں تقسیم کر تو گورنمنٹ تو خسارے میں گئی ہے. اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. جتنے اخراجات ہیں فوجیوں کے، جتنے اخراجات ہیں اکاموڈیشن کے، ٹرانسپورٹیشن کے، اس کی حفاظت کے، وہاں پہ چوکیدار اگر رکھنے پڑے ہیں اس کی حفاظت کے، اس کو بھی نکال کے. وحمل، اور اس کے بعد جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے سلسلے میں بھی اس کو بھی نکالا جائے گا. اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا نکالنے کے بعد. ورعین، ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی 30-40 مثلا گائے ملی ہیں اور کچھ بھیڑیں بکریاں ملی ہیں، اس کے لیے چرواہا ہے اور اس کو خرچہ دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی جو اس کی نگہبانی چوپانی کر رہا تھا اس کو بھی، اس اخراجات کو بھی نکال کے پھر اس غنیمت کا حساب لگایا جائے گا. وہ نہ ہوئے اور اس قسم کے اکاموڈیشن ہو سکتا ہے، دوسرے ہو سکتے ہیں اخراجات. وَقَدَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْجُعَائِلُ عَلَى الْأَخْوَةِ، اور اسی طرح وہ جو جعالہ کی جمع جعائل ہے. جعالہ کہتے ہیں، فرض کیا کہ آپ جنگ میں کمانڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے کسی اپنے افسر کو یا مثلا میجر کو یا اس سے نیچے جو لیول والے ہیں، حوالدار ہے کوئی اور سپاہی ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نے اگر فلاں اس پر حملہ کیا اور وہاں اس سیکٹر میں تم نے فتح حاصل کر لی اور اس جو مشن ہے اس کو تم نے ختم کر دیا، ان کو نابود کر دیا، اس پہ تم نے فتح مندی حاصل کر لی، تو میں تمہیں فرض کیا جو ہے نا وہ 10,000 جو ہے نا وہ پاؤنڈ. صحیح. اب یہ 10,000 جو کہا ہے نا، یہ جو کیا ہے وہ قضا یقدم علیہ الجعائل، جو بھی یا فرض کیا کہ نہیں تم نے اگر اس طرح فتح حاصل کر لی تو میں تمہیں ایک گاڑی دوں گا انعام کے طور. تو یہ جو ایک گاڑی کہا ہے یا اتنی اس نے مالیت کی، یہ بھی پہلے سے اس کو منہا کر دیا جائے گا، پہلے سے نکال لیا جائے گا، اس کے بعد اس غنیمت کا شمار کیا جائے گا. اس وجہ سے کہ یہ بھی اسی پرومس میں آتا ہے، اخراجات میں آتا ہے اور ایکسپینسز میں آ رہا ہے، معونہ میں آ رہا ہے. یہ تو پہلی چیز ہوگی غنیمت.
غنیمت جو بھی اہل حرب سے حاصل ہو، حکم امام حکم رسول سے ہو، اس میں چوری اور دغا بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی دھوکہ اور فریب کا مسئلہ نہیں ہے، حکم امام کے تحت ہو، اس میں جو مصالحت ہوتی ہے، جو عوض بنتے ہیں معاوضے کے طور پر ہوتا ہے یا کمپرومائز کی صورتحال ہوتی ہے، سارے اخراجات کو منہا کرنے کے بعد اس غنیمت کو پھر امام کی مصلحت کے تحت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلحت کے تحت اس کو مصرف کیا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسرا کیا ہے، چونکہ 7 چیزیں مصنف نے بتائی ہیں، وہ یجب فی 7 اشیاء، یعنی خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 7 چیزوں پر واجب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غنیمہ۔ دوسرا کیا ہے؟ معدن، بکسر دال پڑھیں، یعنی دال پہ کسرہ لگائیں، وہ دال نہیں کہ جو ہم پکا کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دال یہاں پہ ہے، یعنی جو معدن والی ہے، ٹھیک، بکسر دال، وہو مستخرج من الارض مما کانت اصلہ ثم اشتمل علی خصوصیت، یعنی یہ معدن وہ ہے کہ جو زمین سے جس کا استخراج ہو، زمین سے جس کو نکالا جائے، مما کانت، یعنی وہ جو زمین ہے اصل سے، اصل تو زمین ہی ہے نا، اس میں اللہ نے وہ خصوصیت پھر میں پیدا کر دی ہے، اس میں وہ خصوصیت شامل ہو گئی ہے۔ زمین تو ایک ہی ہے، لیکن بعض زمینوں میں صلاحیت ہوا کرتی ہے، انسان بھی سارے ایک ہی ہیں، لیکن بعض انسانوں میں صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح زمین کو دیکھیں، زمین ساری ایک ہی ہے، لیکن بعض زمینوں میں یہ ہے کہ کہیں سے سونا ہے، کہیں پہ چاندی ہے، کہیں پہ ہیرے ہیں، کہیں پہ یاقوت ہیں، کہیں پہ زمرد ہیں، کہیں پہ یہ سارے ہیرے اور جواہرات ہیں، تو یہ اس زمین کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خدا عقل دے دیتا ہے، شعور دے دیتا ہے، وہاں سے بھی علم اور معرفت اور فکر کی بہاریں ہوتی ہیں، تو زمین ایک ہی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے وہ خصوصیت دی ہے، ثم اشتمل علی خصوصیتین، اسے اللہ نے وہ کوالٹی عطا کی ہے کہ یعظم الانتفاع بہا، کہ جس سے ہم بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کرتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کل ملح، جس طرح نمک ہے، سالٹ ہے، اس سے والجس، ہاں یس، اور اس کے بعد تین الغسل، وحجارت الرحی، حجارت الرحی، وہ جو چکی پیستے ہیں، چکی کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ بھی ایک خاص خصوصیت ہے زمین کی، ورنہ عام سا پتھر ہو اس میں وہی مٹی چلی جائے کھائیں آدمی، تو اس طرح نہیں، بلکہ اس پتھر میں بھی اللہ نے کیا خصوصیت رکھی ہے۔ والجواہر، ٹھیک ہے، اسی طرح جواہر جو ہیں آپ دیکھتے ہیں، ہیرے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ بھی آپ اس میں حاصل کرتے ہیں مٹی سے، اس زمین سے، من الزبرجد، ٹھیک ہے، والعقیق والفروزج، یہی فروزہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں، اور عقیق اور زبرجد، ٹھیک ہے، یہ وہ قیمتی پتھر ہیں کہ جو اللہ نے اس زمین کی آغوش میں اللہ نے قرار دیے ہیں، اس میں یہ فائدہ انسان کو ملا کرتا ہے، اور اس سے انسان، ایک تو یہ ہے کہ عقیق کے بارے میں بہت روایات بھی ہیں کہ جب ایک انسان پہنتا ہے اس پہ اس کی رزق زیادہ ہوتا ہے، اس میں کس کام کے لیے جاتا ہے فائدہ اس کو ملتا ہے، باقی بھی ہر پتھر کی خصوصیات ہیں، زینت کے لیے بھی ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مثلا 2 طرح کی ہے نا زمین سے جو چیزیں معدنیات ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کا تعلق لیکوڈ میں ہے، صحیح، اور ایک وہ ہیں کہ جو بالکل سالڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ سالڈ میں مثلا کیا چیزیں آ گئیں؟ گولڈ، سلور، گولڈ آ گیا، سلور آ گیا، سٹونز آ گئے، یہ سارے جو ہے نا۔ ایک بات جو ہے نا وہ مایہ دار ہیں، سیال ہیں، لیکوڈ ٹائپس ہیں، مثلا لک ہو گئی ہے، آپ جو ڈالتے ہیں اس پہ روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے،
یہ بھی ہے. وہ آئل سے نکلتا ہے، آئل، تیل سے نکلتا ہاں ہے. آئل بذات خود جی. ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے جو اس وقت بہت مہنگا ہو گیا ہے. یہ بھی آغوش عرض سے آپ اس کو زمین سے آپ لیتے ہیں اس کی تہ سے. تو یہ بھی خصوصیت ہے. مثلا اس وقت پٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم استفادہ کرتے ہیں اور زمین ہی سے اس کا استفادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ. ہاں تو دو طرح کی ہوگی منفعتیں آپ زمین سے حاصل کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو سالڈ قسم کی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو لیکوڈ ٹائپس ہیں. ان سب پہ خمس ہے. اچھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پیٹرول اگر کسی کی زمین پہ وہ پیٹرول ہے اور نکل رہا ہے، یا سونا ہے، چاندی ہے جو نکال رہے ہیں، تو اس سب کے اوپر خمس ہوتا ہے. وثالثو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے، الغوث. یہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ وہ ڈائیونگ، ہاں اس میں سے پانی میں سے جو پانی میں سے جائے انسان غوطہ لگائے. اے ما اخرج بہ من اللؤلؤ والمرجان، انسان غوث کرے. انسان اسی وجہ سے کہتے ہیں نا غور و خوض. جی، غوث یعنی غوطہ لگا کہ انسان جب پانی کی تہ میں جا کر، پانی میں جا کر انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، ڈیپ جاتا ہے. اسی وجہ سے معارف بھی اسی طرح ہیں. بعض اسی طرح پانی کے اوپر سے لے لیتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. ڈائیونگ ہاں، ڈائیونگ کرتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں اور ان معارف کو حاصل کر کے آتے ہیں. وہ بھی علمی بھی ایک غوث ہوتا ہے، فکری غوث ہوا کرتا ہے. اسی طرح دنیا میں یہ جو پانی ہے، پانی کے نیچے جاتے ہیں، غوث کرتے ہیں، یعنی غوطے لگا کر جا کے وہ حاصل کرتے ہیں. من اللؤلؤ والمرجان، یہ لؤلؤ ہیرے اور جواہرات، مونگے، سونا، چاندی، صحیح ہے، یہ حاصل جو کرتے ہیں. التی لیس علیہا سکۃ الاسلام، یا وہاں سے سونا چاندی ملے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کسی اسلامک اس سے نہیں ہوگا. وہ تو پیسے کہیں چلا گیا تو ہو گیا، لیکن اس پہ وہ واجب نہیں ہوگا. وہ غوث والا سلسلہ اس پہ صادق نہیں آئے گا. والعنبر، اور اسی طرح فضہ اور چاندی اور سونا اور مرجان اور مونگے اور ہیرے جواہرات کے ساتھ ایک عنبر ویسے ایک مچھلی ہوتی ہے، ایک اس سے کچھ چیزیں اس قسم کی نکلتی ہیں کہ جو خوشبودار ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس میں مہک ہوا کرتی ہے. تو عنبر ویسے بھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک خوشبو کا نام ہے، یہ اسی مچھلی سے نکلتی ہے. عنبر ہے، وہاں سے اگر کوئی لے کے آ گیا ہے اس کے اوپر بھی خمس ہے. والمفہوم من ہو، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ الاخراج من داخل الماء. غوث کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کے اندر جائیں. فلو اخذ شیء من ذلك عن الساحل، اب وہاں پہ کسی کو مونگا مل گیا، کسی کو سونا مل گیا، کسی کو چاندی مل گیا، کسی کو ہیرے جواہر مل گیا وہاں پہ ساحل سمندر پر، ساحل دریا پر، تو کیا اس کا بھی اطلاق ہو جائے گا غوث پہ؟ متن نہیں. فلو اخذ شیء من ذلك عن الساحل او عن وجه الماء، یا پانی کے اوپر سے ملتا ہے، لم یکن غوثا، اس کو غوث نہیں کہا جائے گا. وفاقا للمصنف الدروس وخلافا للبیان، مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کہا کہ بالکل اسی طرح ہے. اگر ساحل سمندر پہ یا ساحل دریا پہ یا پانی کے اوپر سے اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو غوث نہیں کہا جائے گا. یعنی اس کو غوطہ تو نہیں لگایا اس نے. تو اسی طرح وخلافا للبیان کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی شمار کی. یہ کہاں سے آیا پھر؟ یہ وہیں سے تو آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی اس میں غوث میں شمار کیا گیا ہے. یہاں غوث صاد کے ساتھ ہے، وہ نہیں ہے جو ثے کے ساتھ ہے، یا غوث اعظم نے وہ نہیں. وحیث لا یلحق بہ من المکاسب، اس وجہ سے اس کو مکاسب میں بھی شمار نہیں کیا جائے گا. وتظہر الفائدۃ فی الشرائط وفی الالحاق صید البحر، اور اس کو جو ہے نا وہ فائدہ، وتظہر الفائدۃ فی الشرائط، یعنی جب شرائط کے ساتھ اس کا فائدہ بھی
ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک ڈبکی لگا کر ایک غوطہ مار کے وہاں سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، اس کے اور شرائط ہیں، اور جو ساحل سمندر سے دریا سے نکالتے ہیں اس کے اور مسائل ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے جو انسان حاصل کرتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے، وہ خمس میں شامل ہو جائے گی اس وقت، لیکن جو باہر سے لیتا ہے ٹھیک ہے، اس کی شرط و شروط ہیں. آپ شرط و شروط کیا ہیں؟ اس پہ خمس تو ہے. اب اس نے کب دینا ہے؟ اس کو شمار مکاسب میں کیا جائے گا. مکاسب میں یعنی کسب و کار میں کیا جائے گا. کسب و کار میں یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی انسان مثلا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی اسی طرح آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی لیبر میں ہے، یا جو کچھ بھی ہے، اینڈ پہ اس کا دیکھا جاتا ہے کہ کتنی چیز اس کی بچی ہے. وہ اینڈ آف دا ایئر اس کو سارے اخراجات کے بعد اب اس کے پاس فرض کیا کسی کا اگر 15 شعبان کو تاریخ ہے تو 14 کو اپنا میں حساب کر لے گا. اس کے بعد یہ پیسے اس کے بعد جتنے بچے ہیں، جتنے اس کے پاس اسباب موجود ہیں، اس میں 1/5 اس کو دینا پڑے گا. یہ ہے مطلب. اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مچھلیاں بھی تو پانی میں ہی ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی شکار کرتا ہے مچھلیوں کا، تو اس کا کیا حساب ہوگا؟ وہ بھی غوث میں شمار ہوگا؟ اس کا بھی وہیں پہ خمس دینا پڑے گا یا نہیں ہوگا؟ وفی الحاق صید البحر بالغوث او المکاسب. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شکار کرتے ہیں مچھلیوں کا یا اور بھی بحری جو شکار ہوتے ہیں، اس میں کیا سلسلہ بنے گا اگر ہم اس کو غوث میں شمار کریں گے یا اس کو مکاسب میں شمار کریں گے؟ غوث میں شمار کریں گے تو اس وقت خمس دینا پڑے گا، مکاسب میں شمار کریں گے تو پھر اس کی شرائط. یہاں پہ کہتے ہیں وجہان، اس کی 2 صورتیں. بعض نے جو ہے نا غوث میں شمار کیا جا سکتا ہے اور مکاسب میں. والتفصیل حسنون، لیکن جو شہید ثانی کا نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کو سیپریٹ رکھیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ جو وہ شکار ہے کہ جو دریا کے اندر سے لے کے آتے ہیں، اس پہ تو آپ کو خمس دینا پڑے گا. وہ ہے کہ جس میں غوث نہیں ہے، اسی طرح آپ کنڈی لگائی اور وہاں سے جو ہے نا وہ جال مارا، اس سے لے لی، اس کیا ہے کہ وہ مکاسب میں آپ کے شمار ہوتے ہیں. خرچہ کریں، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے آپ نے بیچ دیے، بیچنے کے بعد آپ کی تاریخ خمس آ گئی، آپ اس کو خمس دے دیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ تفصیل و حسن، یعنی اس کو سیپریٹ رکھنے کے لیے وہ تفصیل جو ہے نا وہ حسن ہے. آپ اس کو شرط و شروط کے ساتھ رکھیں. الحاقاً لکل بحقیقت ہی، چونکہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مقام پہ رکھیں، اپنی اپنی حقیقت پہ رکھیں. تو یہ سب سے بہترین فیصلہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہید ثانی کی بہترین تفصیل ہے اور یہی ہے. والرابع، میں خیال میں ہم یہیں پہ اس سلسلے کو آج کے انشاءاللہ العزیز روکیں گے. اور چوتھے جو مرحلہ ہے ان میں سے کہ 7 اس میں چیزیں واجب ہیں. 7 چیزیں جو واجب ہو گئی ہیں ان میں سے پہلی چیز غنیمت ہے، دوسرا معادن ہے، اور تیسرا غوث ہے کہ یہ انسان پانی کے اندر سے جا کر غوطہ لگا کر کوئی چیز کو حاصل کرتا ہے، اس پر خمس واجب ہے. ساحل سمندر سے، ساحل دریا سے کوئی چیز حاصل، اس کا شمار مکاسب سے ہوگا. چوتھی جو چیز ہے وہ بڑی اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سارے ہی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ہم میں بہت کم ہیں جو غوطے مارنے والے ہیں، بہت کم ہیں کہ جن کے پاس معدنیات کی وہ صورتحال ہے، اور بہت اس وقت کم ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نا وہ غنیمت کے ساتھ اس لحاظ کے ساتھ کیا جائے کہ جو بحکم امام اور بحکم رسول اہل حرب کے ساتھ جنگ کی صورتحال ہو. چوتھا جو مرحلہ ہے اس میں تقریباً سارے جتنے افیشلز ہیں اس میں شامل ہیں، جتنی لیبرز ہیں اس میں شامل ہیں، جتنے بزنس مین ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. کمیونٹی کے تقریباً 95% لوگ وہ تقریباً یا 99% میں کہوں تو وہ اس چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اگلے سیشن میں. Jazakallah Shaykhna, thank you for your time, and inshallah we'll continue our discussion next week in the second part, and we'll continue the dars inshallah next week when we continue with the book of Khums inshallah. And until then,
Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.